السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات اور پردہ خواتین، آج کی اس مجلس میں جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ کہ اسلامی اخوت و بھائی چارگی کیسے ممکن ہے اور کیسے ہم آپس میں اسلامی اخوت و بھائی چارگی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرات و خواتین، یہ جو عنوان ہے بڑا اہم عنوان ہے، خصوصاً موجودہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کوئی ایسا عنوان نہیں جسے ہم ذکر کریں اور سنیں اور چلے جائیں، نہیں، یہ ایسی چیز ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری مجلسوں میں، بہت سارے پروگراموں میں اخوت ایمانی، الاخوہ فی اللہ، اس کی باتیں تو کہی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں ایسا کوئی ایک سلوگن نہیں ہے جسے ہم کہیں اور یہ معاملہ ختم ہو جائے، نہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں جسے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، یہ اخوہ فی اللہ، یہ اخوت ایمانی ایک عظیم قلبی عبادت ہے جس کا تعلق ہماری عبادت سے ہے، ہمارے دل سے ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے معاشرے میں محبت عام ہو جاتی ہے، مسلمان بھائیوں کے درمیان خیر خواہی عام ہوتی ہے، اور نیکی و تقوی میں لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو اللہ کے لیے محبت کرے، جو اللہ کے لیے بغض رکھے، جو اللہ کے لیے دے، جو اللہ کے لیے روکے، تو ایسا بندہ، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اخوہ فی اللہ، یہ ایمانی اخوت، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، یہ ایک ایمانی رشتہ ہے۔ اور آپ غور کریں کہ اسلامی دعوت جیسے شروع ہوئی، شروع دن سے اسلام نے آپس میں بھائی چارگی پر زور دیا، اسلام نے آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے پر زور دیا، توڑنے پر زور نہیں دیا۔ آپ دیکھیں، اسلام سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی، کیسے خطرناک عربوں کے حالات تھے، تو اسلام نے آپس میں دشمنی کرنے والے دلوں کو جوڑ دیا، اسلام نے آپس میں لڑنے والے قبائل کو ایک کر دیا، اور اسے بڑی عظیم نعمت بتایا، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے فرمایا، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، تمہارے درمیان دشمنیاں تھی، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اسلام کی اس نعمت کی بنا تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ نے اسے بڑی عظیم نعمت سے تعبیر کیا۔ تو اخوہ فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے جڑ جانا، اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، یہ بہت اہم چیز، بڑی عبادت اور اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، آج ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ایک ہی عقیدہ و منہج سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں ان کے درمیان بہت اختلافات پائے جاتے ہیں، اختلافات علمی نوعیت کے نہیں، ایسے اختلافات پائے جاتے ہیں جس سے کوئی ذاتی دشمنی ہو، ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، جبکہ بات حقیقت میں ایسی نہیں ہوتی، اور ایسی نہیں بھی ہونی چاہیے کہ سلفی اخوان آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کریں اور ایسے اختلافات پال لیں جس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو، جس سے سلفی منہج میں دراڑ پیدا ہو رہا ہو، جس سے سلفیوں کے درمیان پھوٹ پڑ رہی ہو اور جس کا فائدہ غیر اٹھا رہے ہوں، تو یہ کسی اعتبار سے چیز معقول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آج کی اس مجلس میں خود سے اس عنوان کو اختیار کیا
تاکہ ایک تذکیر ہو جائے، ایک نصیحت ہو جائے، جس کا سب سے پہلے مخاطب میں ہوں اور ہمارے سامعین ہیں، تاکہ ہم اس تعلق سے کچھ باتیں سنیں۔ اخوہ فی اللہ یا ایمانی اخوت کے تعلق سے کچھ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کی باتیں سنیں، سلف کا کچھ کلام سنیں، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے دل میں ایمانی اخوت پھر سے جاگ جائے، اور اس نعمت کی ہم قدر کریں اور آپس میں حقیقت میں بھائی بھائی بن جائیں، اور اس ہمارا جو عقیدہ، جو منہج ہے، اس سے جو ہمارا رشتہ ہے، یاد رکھیں یہ سب سے بڑا رشتہ ہے، یہ ہمارے خون سے بڑا رشتہ ہے، دوسرے مفادات سے بڑا رشتہ ایمانی رشتہ ہے۔ تو اس رشتے کو واپس سے ہم زندہ کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے اختلافات کو کم کریں، یا اختلافات کو پیچھے رکھ کر آپس میں ماحول عفو درگزر کا ماحول پیدا کرتے ہوئے پھر سے ہم بھائی بھائی بننے کی کوشش کریں۔ دیکھیں محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین، ایمانی اخوت یہ جو ٹاپک ہے، اس کی ہمیں پھر سے یاد دہانی کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اختلافات ایک فطری چیز ہے، انسان اگر کسی معاملے میں رہتا ہے، کسی جگہ رہتا ہے، تو انسان کے درمیان اختلافات ہونا فطری چیز ہے، لیکن اختلافات کا شریعت کے دائرے سے باہر آنا یہ چیز بہت بری ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر انسان آپس میں تعلقات ختم کر لیتا ہے، ایسے اختلافات کی بنا پر انسان آپس میں ایک دوسرے کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے اختلافات مذموم ہیں، ورنہ اگر اختلافات کی بات کریں تو اختلافات سلف میں بھی رہے ہیں، لیکن اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، شرعی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر اختلافات ہوں، ادب کے ساتھ اختلافات کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے تو کوئی غلط بات نہیں، لیکن یہ اختلافات اپنے دائرے سے باہر آ جائیں اور ایمانی اخوت اس سے چاک چاک ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ہجر کا ماحول پیدا ہو، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ ہو، تو یاد رکھیں یہ اختلافات کسی صورت مقبول نہیں، اور نہ یہ منہج سلفی منہج کا شیوا اور شعار رہا ہے، اور نہ یہ سلفی منہج کا اصول رہا ہے۔ دیکھیے آپس میں بھائی چارگی اور آپس میں اخوت یہ وہ چیز ہے جو منہج سلف کے ماننے والوں کو جوڑی رکھتی ہے، ورنہ اگر ہمارے درمیان پھوٹ پڑ جائے اور ہمارے درمیان اختلافات کا طوفان آ جائے تو اس سے سب سے زیادہ نقصان ہماری دعوت کو ہونے والا ہے۔ دیکھیے ہم سب ایک منہج سے وابستہ ہیں، ہم سب ایک منہج سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک منہج سے جڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس منہج کے تقاضوں کو پوری طرح سمجھیں۔ سلف ان اختلافات کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے اسے جان لیں اور اسی طرز کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ورنہ اگر ہم اس اختلافات کے طوفان میں بہہ جائیں تو یاد رکھیں یہ سلفی منہج کی صفیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، اور ہماری دعوت کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لوگوں کے سامنے یہ امیج آئے گا کہ یہ سلفی آپس میں ہمیشہ لڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیں جو بھی بندہ منہج سلف کے ماننے والوں کے درمیان یا ہماری صفوں کے درمیان پھوٹ اور تفریقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جاننا چاہیے وہ حقیقت میں باطل کی خدمت کر رہا ہے، حقیقت میں وہ سلفی منہج کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے، اگرچہ کہ اس کی نیت ایسی نہ ہو، اگرچہ کہ اس کا احساس نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سلفی دعوت کو، سلفی منہج کے ماننے والوں کو ان کی صفوں میں پھوٹ پیدا کر کے سلفی دعوت کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں تعلیم دی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ تو یہ چیز ہماری زندگی میں آنا چاہیے کہ مومن حقیقت میں بھائی ہیں، ہمارا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، ہمارا عقیدہ و منہج کا رشتہ تمام رشتوں سے اوپر جاتا ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ نے فرمایا بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ تو ہمیں آپس میں اصلاح کرنی چاہیے، آپس میں صلح کرنی چاہیے، اور غلطیوں کو طول دینے سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنی دعوت پر فوکس کرتے ہوئے توحید و سنت کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اپنے درمیان اعتماد کو، اخوت کو، بھائی چارگی کو، محبت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، جو ایمانی اخوت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔
حقیقت میں دیکھیے کہ ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہے تو اس کا یہ عملی مظہر ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم توحید کے ماننے والوں سے بھی محبت کریں، اور جو توحید کے خلاف جاتے ہیں، توحید کے تقاضوں کے خلاف جاتے ہیں، ان کے تعلق سے ہمارے دل میں اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کلمہ طیبہ سے محبت کرتے ہیں تو موحدین سے محبت یہ لازمی جز ہے اور لازمی حصہ ہے۔ ان سے محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور کسی سے دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ اساسی چیز ہے جس کی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں سب کے سب بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک مومن اور مسلمان معاشرے کی بڑی اچھی تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال محبت میں، رحم میں، ہمدردی میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مانند ہیں، سب کے سب ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر انسان کے جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا انسان کے جسم کے کسی عضو کو، کسی آرگن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے اور پورا جسم رات میں سو نہیں پاتا۔ تو اسی طرح ہم مسلم امت بھی ایسے جڑ کر رہے ہیں، ہم خاص کر توحید کے ماننے والے ایسے جڑ کر رہے ہیں کہ ہماری مثال ایک جسم کے مانند ہونی چاہیے۔ کوئی اپنے جسم کو خود سے نقصان نہیں پہنچاتا تو ہمیں بھی اپنی صفوں میں پھوٹ ڈالنے سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے عضو کو، اپنے آرگن کو ہمیں اپنے ہاتھوں سے نقصان کرنے سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اور آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تم جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم صحیح معنوں میں مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ تو حدیث صاف طور پہ بتاتی ہے کہ مومنین کے درمیان محبت ایمان کی تکمیل اور ایمان کے مکمل ہونے اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ تو آج ہم اسی محبت کو انجانے میں ختم کرنے کے چکر میں ہیں، اسی محبت میں آج ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم ایمان میں مکمل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے دلوں میں آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں جو اخوت ایمانی ہے یہ فتنوں کے دور میں نجات کا ذریعہ ہے، یہ ایسی دیوار ہے جو ہماری دعوت کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر ہم آپس میں کمزور پڑ جائیں تو دشمن ہم پر آسانی سے غالب ہو جاتا ہے، دشمن ہمارا مذاق اڑاتا ہے، دشمن ہماری بد کرداری کی مثال دے کر دوسروں کو منہج سلف میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم طلاب علم، ہم عوام جو بھی منہج سلفی سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی توحید سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے نرم گوشہ اختیار کریں اور شیطان کو ہمارے درمیان تفرقہ ڈالنے کا موقع نہ دیں۔ شیطان تو ہمیشہ طاق میں رہتا ہے کہ کیسے ہم ایک بھائیوں کے درمیان، ان کے درمیان بدگمانیاں پیدا کریں۔ شیطان ہمیشہ اس کی طاق میں رہتا ہے کہ ان کے درمیان نفرت کے بیج بو دے۔ تو ہمارا جو بھی معاملہ ہونا چاہیے نصح پر ہونا چاہیے، نصیحت و خیر خواہی پر ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہماری دعوت میں ہم کسی کی غلطیوں کو مشہور کرنے کا ارادہ نہ ہونا چاہیے۔ آج ہوتا یہ کہ کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی طاق میں رہتے ہیں اور پھر موقع ملتے اسے ایسے نشر کیا جاتا ہے کہ کوئی بڑا اچیومنٹ ہو گیا۔ حقیقت میں بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھیں سلف کا کیا معاملہ تھا، ان کا کیا رویہ تھا، غلطیوں کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے، نصح کا باب ہمیشہ ہونا چاہیے، نصیحت ہمیشہ ہماری نظروں میں ہونی چاہیے۔ الدین النصیحہ،
اس حدیث کو ہم نے کتنی بار نہ پڑھا ہوگا، تو اس کا مطلب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نصح کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے حقیقت میں اس کا ثمر بھی نظر آتا ہے، اس کا فائدہ بھی نظر آتا ہے۔ اگر نصح کا پہلو ہماری دعوت سے مفقود ہو جائے تو ہماری دعوت، ہمارے درمیان اختلافات اور بڑھتے جاتے ہیں۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، جہاں اخوت ایمانی کی بات کہی جاتی ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اسی طرح اخوت ایمانی کا مفقود ہونا یہ بہت بڑی نقمت بھی ہے، یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے کہ ہمارے درمیان اخوت نہیں ہے، ہمارے درمیان بھائی چارگی نہیں ہے، ہمارے صفوں میں محبت نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی علامت ہے جسے ہم آج جھیل رہے ہیں۔ دیکھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں جھگڑا مت کرو، نزاع مت کرو، فَتَفْشَلُوا، اس میں تم ناکام ہو کر رہ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکڑ کر رہ جائے گی۔ یاد رکھیں محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، شیطان کا ایک پرانا ہتھیار ہے کہ شیطان اگر کسی چیز سے مایوس ہو جائے تو وہ آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان شیطان نے کیسے پھوٹ ڈال دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا زمانے جاہلیت میں عربوں کے قبائل کو شیطان نے کیسے کیسے لڑایا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد شیطان مایوس نہیں ہوا ہے۔ ہاں، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مصلی یا جو توحید والے لوگ توحید کو چھوڑ کر شرک کریں، اس سے تو مایوس ہو چکا ہے، لیکن شیطان آپس میں توحید والوں کو لڑانے سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان بدگمانی پیدا کرے، سوء ظن کو پیدا کرے، ہمارے درمیان نفرتوں کو پیدا کرے، اور آج ہم حقیقت میں شیطان کو کامیاب کرتے ہیں۔ حالانکہ مسائل کچھ بڑے نہیں ہوتے، اسے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور شیطان اس جگہ بالکل کامیاب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم جو بھی محنت کرتے ہیں، دعوت کے میدان میں کوششیں کرتے ہیں، اور آپسی پھوٹ و اختلاف کی وجہ سے ہماری محنتیں بسا اوقات یہ ضائع ہو جایا کرتی ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، نزاع مت کرو۔ ایک ہوتا ہے نزاع، ایک ہوتا ہے اختلاف۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا وَلَا تَخْتَلِفُوا، ذرا غور کریں اس آیت میں اللہ نے وَلَا تَخْتَلِفُوا نہیں فرمایا۔ اختلاف دیکھیے ایک فطری چیز ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اختلاف کو حل کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ اختلاف میں انسان کے درمیان اخلاص ہونا چاہیے، تب جا کر اختلاف انسان کا حل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اختلاف، جیسے میں نے بتایا، اگر وہ اپنے لمٹ کو کراس کر کے باہر آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ نزاع ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، اور یہ آپسی دشمنی کا سبب بنتا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانے کا سبب بنتا ہے، اور اسی چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں منع کیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تنازع مت کرو، جھگڑا مت کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، کتاب و سنت اور منہج سلف حقیقت میں یہ چیز ہے جو ہمیں اختلاف و تنازع سے بچاتی ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں، آج ہمارے درمیان کتاب و سنت اور فہم سلف کا نام لینے والوں کے درمیان بہت سارا اختلاف، اور اس حد تک کا اختلاف کہ دشمنی ٹائپ کا اختلاف ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، تو یہ حقیقت میں اللہ کی جانب سے عذاب ہے جس میں ہم جھیل رہے ہیں۔ ہمیں اس سے باہر آنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں سچی توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ بات یہ نہیں کہ آپ صحیح ہیں کہ میں صحیح ہوں، آپ غلط ہیں کہ میں غلط ہوں، اس سے سائیڈ میں رکھیں۔ ہمارا لڑنا ہی آپس میں یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر عذاب دینے پر قادر ہے، اوپر سے نیچے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ سے تم پر عذاب دینے پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عذاب کی مثال یہ کہ تمہیں گروہوں میں، جماعتوں میں، گروہs میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بانٹ دیتا ہے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، پھر آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی چلتے رہتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حقیقت میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔
کون صحیح کون غلط یہ بات الگ ہے، لیکن ہمارا آپس میں یہ رویہ یہ بہت بڑی تکلیف والی بات ہے۔ دیکھیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سألت ربی ثلاثا، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے 2 دعائیں قبول ہوئیں لیکن ایک دعا اس میں قبول نہیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کیا دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی یہ دعا اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میری امت کے درمیان آپس میں جھگڑا مت ڈالنا، میری امت کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑانا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ مطلب یہ ہمارے لیے عذاب ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا کو اللہ نے اس تعلق سے قبول نہیں کیا، تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگی کہ میری امت کو ایسے عذاب اور ایسے پریشانی سے بچا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو پتہ چلا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جب بھی اہل دعوت، ہم ایک دعوت اور ایک منہج والے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی جانب سے ناراضی کا اظہار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے، ہمارے اس عمل سے راضی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناخوش ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیں حدیث میں اللہ کے رسول نے صاف طور پہ فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان اس بات سے بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے میں لوگ جو نماز پڑھنے والے جو توحید والے ہیں وہ شرک کریں گے، اس بات سے شیطان مایوس ہو چکا ہے، لیکن ولکن فی التحریش بینہم، شیطان اس سے کبھی مایوس نہیں ہوا اور کامیاب بھی نظر آتا ہے کہ وہ انہیں آپس میں لڑائے، ان کے درمیان پھوٹ ڈالے، ان کے دلوں کے درمیان بغض ڈالے، ان کے درمیان دشمنی پیدا کرے۔ اس بات سے شیطان مایوس نہیں ہوا اور اس مشن میں لگا بھی ہوا ہے، اور مشن میں شیطان ہمارے معاشرے میں تو کامیاب نظر بھی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، جہاں آپس میں اختلاف، جھگڑے کی اور اخوت ایمانی کے نہ ہونے کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں منہج سلف کے ماننے والوں کے درمیان یہ اختلاف کا ہونا بہت افسوس دہ ہے، بہت افسوس کن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا منہج ایک ہے، ہم سب اتباع سنت کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہمارا شعار کتاب اللہ اور اللہ کے اتباع، اللہ کی کتاب کی اتباع، اللہ کے رسول کی کتاب، اللہ کے رسول کی اتباع کا ہمارا شعار ہوتا ہے، اور ہم اپنی زبان سے حدیث کو بار بار پڑھتے ہیں وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اس حدیث کو بار بار ہم دہراتے بھی رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور حدیث پر عمل کرنے پر ہم سے زیادہ کون اور آگے آنے والے ہیں؟ اس کے باوجود یہ حدیث پر عمل کرنے کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اس حدیث کے مفہوم کا ذرا غور کرے، وَلَا تَبَاغَضُوا، اللہ کے رسول نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد مت کرو، وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ پھیر کر جاؤ، ایک دوسرے کو اپنی پیٹھ مت دکھاؤ، یعنی محبت میں رہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے رسول کی کلیئر اور صاف حدیث ہے۔ اس حدیث کو ہم نے کتنی بار نہیں سنا ہوگا، کتنی بار نہیں پڑھا ہوگا کہ ہم نے کبھی ریئلائز کیا کہ ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں، ہمارا رویہ کیا چل رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، آپسی اختلافات کو مٹانے کی کوشش کریں۔ ہم غور کریں ہمارے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں اور سلف کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے تھے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ سلف کے درمیان جو اختلافات تھے وہ علمی بنیاد پر ہوا کرتے تھے، اور ہمارے درمیان اختلافات جو ہیں وہ خواہش نفس کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ کبھی اختلاف ہمارا شخصی ہوتا ہے، کبھی اختلاف ہمارے خواہش کے مطابق ہوتا ہے، کبھی اختلاف مشہور ہونے کے لیے ہو رہا ہے، کبھی اختلاف کسی لیڈرشپ کے لیے ہو رہا ہے، کبھی اختلاف کسی اپنے موقف کے لیے، اپنے جماعت، اپنے گروپ کے سٹینڈ کے لیے ہو رہا ہے۔ کتنی افسوس دہ بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ سلف، اتباع سلف یا منہج سلف کو ماننے کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہمارے اختلاف کی نوعیت کا ذرا اندازہ لیں۔ دیکھیے آج بات یہ ہے
ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو معمولی باتوں پر جھگڑ جاتے ہیں، کسی کا کوئی قول مل گیا، کوئی بات مل گئی، اسے بڑے پیمانے پر نشر کرنے کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، کسی کی اگر چھوٹی سی بھی غلطی مل گئی اس کی طاق میں رہتے ہیں، اور ملتے ہی اسے سوشل میڈیا پر نشر کرنے تک سکون و اطمینان نہیں ہوتا، کبھی نام کے ساتھ نشر کیا جاتا ہے، کبھی بے نام نشر کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں بہت بری ہیں، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ آپس میں دشمنی اور شیطان کو کامیاب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دیں، اور ہم اس کا آلہ کار بن رہے ہیں، اور ہم اس کی مشن میں سے کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم آپس میں لڑتے ہیں تو ہمارا نقصان اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ہماری دعوتی منصوبے ٹھپ پڑ جاتے ہیں، ہمارا دعوتی جو پلانز ہوتے ہیں اسے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت ساری چیزیں دیکھیں جہاں آپس میں جھگڑے ہوئے، جہاں آپس میں اختلافات بڑھتے گئے، جس کے نتیجے میں جو دعوتی کام ہونا چاہیے تھا، جو دعوتی کام کا لیول ہونا چاہیے تھا، حقیقت میں اس میں ضرور فرق پڑ جاتا ہے اور اس میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے کتنے نقصان ہم نے تاریخ میں اٹھائے ہیں کہ ان آپسی اختلافات کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ کھویا ہے۔ تو ہمیں ایسے اختلافات سے دور ہو کر اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اصلح ذات بیننا والف بین قلوبنا واہدنا سبل السلام۔ دیکھیں، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلى يا رسول الله، قال اصلاح ذات البین فان فساد ذات البین هي الحالقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ روزے، نماز اور صدقے سے بھی زیادہ افضل چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرنا، آپس میں اپنے جھگڑوں کو ختم کرنا، آپس میں بھائی بھائی بن جانا، یہ حقیقت میں بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس میں جھگڑے ہوں گے، آپس میں خرابیاں ہوں گی، حقیقت میں یہ چیز حالقہ ہے جو ہمیں ہلاک کر کر رہنے والی ہے، ہمیں مونڈ کر صاف کرنے والی چیز ہے۔ تو محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم طلاب العلم انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ جسے ہم نے انبیاء سے علم حاصل کیا تو انبیاء سے اخلاق بھی سیکھنے چاہیے، اور ایسے مشکل حالات میں کیسے ڈیلنگ کرنی ہے ان چیزوں کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اگر ہم اپنی دعوت کے اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے تو پھر ہم بالکل کمزور ہوتے جائیں گے، اور ہمارے دعوتی پلان، توحید کی دعوت، سنت کی نشر و اشاعت جو پیمانے پر ہونی چاہیے وہاں جگہ جگہ رکاوٹیں آئیں گی اور ہم ناکام ہو کر رہ جائیں گے۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، اب بات یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں اصلاح کریں، آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، پھر بھی بسا اوقات یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی، بسا اوقات بہت ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں جس کی وجہ سے اخوت ہمارے درمیان آ نہیں پاتی۔ تو ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ آخر میں کیا چیزیں ہیں جو اخوت ایمانی میں رکاوٹ بنتی ہیں، جو ہمیں اخوہ فی اللہ کے درمیان آڑ آتی ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ کہ ہم آپس میں سوء ظن یا بدگمانی کو پال لیتے ہیں۔ اپنے بھائی کے تعلق سے حسن ظن نہیں ہوتا، یہ ایک بیسک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات ختم نہیں ہوتے یا ہماری ایمانی اخوت قائم ہو نہیں پاتی۔ دیکھیے، بدگمانی یا کسی کے خلاف کسی کے عیب بیان کرنا، کسی کے لغزشوں اور ان کی غلطیوں کے پیچھے پڑے رہنا، یہ حقیقت میں اخلاق کے اعتبار سے بہت بری چیز اور ایک خطرناک بیماری ہے جو اسلامی اخوت کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والوں، کثیرا من الظن،
بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ کچھ بدگمانیاں، کچھ سوء ظن یہ گناہ کا باعث ہیں، گناہ ہیں۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اس قرآن کی آیت پر جہاں ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ آج ہم اپنے بھائی کی کوئی غلطی ملتی ہے تو اس پر خوشی مناتے ہیں، اچھا موقع ہاتھ ملا ہے، اسے خوب نشر کریں گے اور ان کے خلاف لوگوں کو بدزن کر دیں گے۔ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، یا اسے نشر کرنے تک ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ اپنے کسی بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیب کو دنیا اور آخرت میں چھپاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپسی غلطی الگ ہے اور منہج میں غلطی الگ ہے، تو ہمارا کیسے تعامل ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں یہ چیز اپنی جگہ سوال اہم ہے، لیکن جب انسان کی یہ عادت بن جائے کہ اپنے بھائیوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑا رہے، اس کی طاق میں پڑا رہے، تو منہج اور ان کی ذاتی غلطی کیا کوئی فرق کر نہیں پاتا۔ اس کی کوئی بھی غلطی مل جائے، پرسنل بھی مل جائے، کوئی بھی مل جائے، تو اس غلطی کو عام کرنے تک اسے سکون نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ جو طریقہ ہے یا پھر یہ جو مزاج ہے، یہ مزاج غلط ہے۔ اس طریقے کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی غلطی کے انتظار میں بیٹھیں۔ دیکھیں، غلطیوں کے انتظار میں رہنا الگ ہے، کسی غلطی کی تنبیہ اور اصلاح کرنا الگ ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ، ہم بالکل طاق میں رہتے ہیں کہ ہمارے بھائی سے کہاں غلطی ہو ہم اسے پکڑیں، اسے نوٹ کریں، اسے محفوظ کریں، اسے سیو کریں اور موقع آنے پر اسے شیئر کریں۔ یاد رکھیے، بہت بری چیز اور بالکل غلط عادت ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بہت بری چیز ہے کہ ہمیں غلطیوں کو عام کرنے کی فکر نہیں، بلکہ غلطیوں کی سدھار اور اصلاح کیسے کریں، اس کی ہمیں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین، آپس میں ایمانی اخوت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، ان میں سے ایک چیز ہمارا تعصب اور عصبیت ہے۔ دیکھیے، تعصب اور عصبیت الگ الگ انداز میں ہوا کرتی ہیں، لیکن طلاب علم کے درمیان جو عصبیت اور تعصب ہوتا ہے، اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے شیخ اور استاذ کے لیے تعصب و عصبیت رکھتے ہیں کہ ان کے استاذ کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ انسان ہمیشہ حق کے لیے جذبہ رکھے۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گروپ اور جماعت کے لیے ایسی تعصب اور عصبیت رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گروپ اور جماعت کے خلاف کوئی کچھ بولے تو اسے سننے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہوتی۔ یہ جو تعصب اور عصبیت ہوتی ہے، یہ مزاج حقیقت میں اخوت ایمانی سے ہمیں دور کرتا ہے، اور ہمیں آپس میں بھائی بھائی بننے سے یہ چیز ہمیں روک کر رکھ دیتی ہے۔ دیکھیے، حقیقت میں ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم حق کے لیے نرم ہو جائیں، دلیل کے ہم تابع ہو جائیں، اور اگر ہماری غلطیاں واضح ہو جائیں تو ہمیں اپنے اصلاح کی سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیے، لوگوں کو دلیل کے مطابق تولا جاتا ہے، دلیل کو لوگوں کے مطابق تولا نہیں جاتا، یا لوگوں کو دلیل کے موافق دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ دلیل کی موافقت کرتے ہیں تو وہ صحیح ہیں، اگر وہ کتاب و سنت کی دلیل کے مخالف ہیں تو وہ پھر درست کیسے ہو سکتے ہیں؟ چاہے وہ میرے شیخ ہوں، آپ کے شیخ ہو، آپ کے استاد ہو، میرا گروپ ہو، آپ کا گروپ، ہماری جماعت ہو، آپ کی جماعت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر کتاب و سنت کی دلیل کے خلاف یا منہج سلف کے خلاف اگر ہیں، یا ان کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، غلطیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون اس پر تنبیہ کر رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تنبیہ کرے، دیکھا جاتا ہے کہ کون تنبیہ کر رہا ہے، تو اپنی اصلاح کی بجائے اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم ہی کیا، فلاں بھی ایسا کرتے ہیں، فلاں بھی ویسا کرتے ہیں، فلاں بھی ویسا کرتے ہیں، تو کیسے غلط ہو گیا؟ یا پھر جب کوئی تنبیہ کرتا ہے، اس کی صورت دیکھ کر غلطی کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، کوئی بھی غلطی ہم سے ہو جائے، تنبیہ کرنے والا کوئی بھی ہو جائے، ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی، رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، انہوں نے کہا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میرے عیوب کو لا کر مجھے دے دیتا ہے۔
تو یہ بڑی اہم چیز ہے، کوئی بندہ آپ کی غلطی پر تنبیہ کرتا ہے تو آپ کو حقیقت میں موقع ہے اپنی اصلاح کرنے کا اور دنیا میں صاف و پاک ہو کر اللہ سے جا کر ملنے کا۔ اگر بندہ ایسی غلطیوں میں پڑا رہے، غلطیوں پہ آگے بڑھتا جائے، تو یہ چیز بڑی افسوس کی بات ہے، قبر میں اسے اللہ جواب دینا ہے، اللہ کے پاس اسے اپنے ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ اگر کوئی تنبیہ کرتا ہے تو اس تنبیہ کو لے کر اپنے آپ کی اصلاح کرنا، یہ چیز ہمارے اندر اس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج وہی ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی غلطی کو سننے کے لیے تیار نہیں، یا پھر اپنے جماعت کی، اپنے گروپ کی غلطی کو سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے جماعت گروپ کے سٹینڈ میں کچھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جہاں سے ہمیں منہج سلف کی بات ملے، جہاں سے کتاب و سنت کی بات ملے، ہمیں اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر صاف بات کہوں کہ سلفیت کوئی لیبل نہیں ہے کہ انسان لیبل لگا کر گھومے، سلفیت کے لیبل لگانے سے سب چیزیں معاف ہو جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سلفیت کسی شخص کا نام نہیں ہے، نہ کسی گروپ و جماعت کا نام ہے، نہ کسی تنظیم کا نام ہے۔ سلفیت نام ہے کتاب و سنت اور منہج سلف پر چلنے کا۔ سلفیت نام ہے عمل اور عقیدے میں کتاب و سنت اور صحابہ کے منہج کو فالو کرنے کا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ منہج سلف وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ آج کے دن پر جس چیز پر ہیں وہی منہج سلف ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کے خلاف ہمارے اندر کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے، یا اگر اس منہج کے تعلق سے ہمارے اندر کوئی غلطیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اس منہج کے نام لگا کر ہم اپنی منمانی چیزیں کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح سے دور رہیں، اور پھر اس عصبیت اور تعصب کو منہج سلف اور اپنی اصلاح کے لیے رکاوٹ کا سبب بنائیں۔ محترم حضرات، پردہ خواتین، اسلامی اخوت یا ایمانی اخوت کے لیے رکاوٹ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہاں ہمارے اندر ادب کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ کسی غلطی کے اصلاح کے لیے جو ادب ہمارے پاس ہونا چاہیے، جو طریقہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ طریقہ ہم صحیح سے فالو کر نہیں پاتے۔ انداز گفتگو ہمارا صحیح نہیں ہوتا، بولنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، نرم کلامی ہمارے اندر نہیں ہوتی، وقار اور صبر ہمارے اندر نہیں ہوتا، ہم سیدھا جھگڑے پر اتر جاتے ہیں، بحث و تکرار پر آ جاتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی بد کلامی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ یہ بات سمجھیں کہ حقیقت میں ایسا کرنے سے آپ سنت کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں، اپنی شخصیت کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے استاد شیخ کا دفاع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر حقیقت میں سنت کے دفاع کا جذبہ ہے تو پھر وہی طریقہ ہونا چاہیے جو صحابہ اور سلف نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے، صحابہ کا طریقہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ صحیح انداز میں اگر ہم بات کریں گے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں تعلیم دی، تو یاد رکھیں ظالم و جابر بادشاہ سے بھی گفتگو کے وقت، فرعون وقت سے گفتگو کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نرمی سے بات کرو۔ تو کیا ہم اپنے بھائیوں سے نرمی سے بات کر کے اختلافات کو حل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے بھائیوں سے الفت و محبت سے بات کر کے آپسی اختلافات کا حل ڈھونڈ نہیں سکتے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ، سلف کا طریقہ دیکھیں۔ امام شافعی کہتے ہیں مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إِلَّا أَحْبَبْتُ أَن يُوَفَّقُ وَيُسَدِّدْ۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ توفیق پا جائے، وہ ہدایت پا جائے، وہ درست ہو جائے۔ وَمَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إِلَّا دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُظْهِرَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِهِ۔ امام شافعی کہتے ہیں جب بھی میں نے کسی سے مناظرہ کیا تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ حق کو اس کی زبان سے ظاہر کر دیں۔ اگر یہ جذبہ اگر ہمارے اندر ہو تو ایمانی اخوت و بھائی چارگی کے آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پاک دلی کے ساتھ ہمیں آپس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی بنیاد پر ہمیں اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین،
جب ہمارے درمیان اختلافات آ جاتے ہیں تو ہماری اخوت و بھائی چارگی کے لیے رکاوٹ کے لیے ایک بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم معمولی معمولی چیزوں میں آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں، یا معمولی معمولی چیزوں میں مناظروں کا بازار گرم کر لیتے ہیں، یا پھر ہماری طرف سے ایک ویڈیو اور ایک جانب سے ایک ویڈیو، اس طرح آپ کا شکوہ جواب شکوہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ حقیقت میں ہماری اخوت و بھائی چارگی کے ٹکڑے ہونے میں، توڑنے میں بڑا سبب ہے۔ اس سے ہماری اخوت واپس سے نہیں آ سکتی۔ اگر ہم ایمانی اخوت چاہتے ہیں تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں اوپر اٹھنا چاہیے، جس میں اصلاح کا پہلو ہو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمارا رد ہو تو رد ایسا ہو جس میں اخلاص ہو، نصح ہو، اور ایسا ہو کہ ہمارا مقصود سامنے والے کی اصلاح ہو۔ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، ایسے کلمات کو استعمال نہ کریں کہ سامنے والے کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور آپ کا جواب دینے کے بالکل تیار ہو جائیں۔ ذرا غور کریں، جب آپس میں اس طرح کا جو ماحول بنتا ہے، آپس میں اس طرح کا جو نزاع اور جھگڑوں کا ماحول بنتا ہے، اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے دعوتی کام کو آپ ذرا غور کریں۔ آدمی اپنی جو دعوت کا جو کام کرنا ہے، توحید کی نشر و اشاعت کا جو کام کرنا ہے، اسے پورا سائیڈ میں رکھ کر ایسے کاموں میں آپس میں انسان بزی ہو جاتا ہے، اور یہ فائدہ شیطان کو اس میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ انسان اپنی پوری مشغولیات کو، اپنی صلاحیتوں کو دعوتی کاموں میں لگانے کے بجائے، توحید کے نشر و اشاعت میں لگانے کے بجائے، یا پھر توحید کے خلاف اعتراضات کرنے والوں کے جواب دینے کے بجائے، آپس کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اسے اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنی توانائی اس میں ضائع کرتا ہے، اپنے پاور انرجی کو اس میں یوز کرتا ہے، لیکن نتیجہ کیا؟ نتیجہ وہی کہ آپس میں اور جھگڑا، اور آپس میں تعلقات خراب، اور یہی اسلامی اخوت و بھائی چارگی اور دور ہوتے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی انسان ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بزی ہو جائے، درس و تدریس کے بجائے ایسی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لینے لگے، تو پھر انسان کے دل میں ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور انسان دعوتی کاموں سے کہیں نہ کہیں حقیقت میں دور ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے میں نے بتایا، یہ سب چیزیں حقیقت میں کوئی خوشی کی بات نہیں، حقیقت میں ایک اعتبار سے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے جسے ہم جھیل رہے ہیں۔ اور جو توحید کے کام میں آگے بڑھ کر دوسروں کی اصلاح کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ ٹھنڈا پڑتے ہوئے آپس میں ہماری پوری انرجی اس میں لگتی ہے، تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنے اور اپنے آپس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، رہا مسئلہ کہ ہم نے بہت ساری چیزیں معلوم کی، اب ایک اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے ہم آپس میں بھائی بھائی پھر سے بن جائیں؟ کیسے ہم اپنی اسلام مکمل طور پہ کر لیں تاکہ چیزیں ہم سے ختم ہو جائیں اور ہم نیک و صالح بن جائیں؟ سب سے پہلی چیز، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں، اپنے اندر اخلاص کو پھر سے پیدا کریں۔ اخلاص جب بھی کسی چیز کے اندر آ جاتا ہے، اس کی اپنی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور جہاں کہیں اخلاص ختم ہو جاتا ہے، جہاں نیتوں میں بگاڑ آ جاتا ہے، وہ دعوتی میدان کیا، ہماری زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اس میں خیر و بھلائی کی چیز پائی نہیں جاتی۔ تو سب سے پہلے رد کرنے میں، سب سے پہلے دوسروں کی اصلاح کرنے میں ہمارا مقصود یہ ہو کہ ہم اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، ہمیں جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ کسی کا جواب دے کر اپنی جماعت اور گروپ کے لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، اپنے جماعت اور گروپ کے ڈیمانڈ پر سامنے والوں کے رد کرنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاص ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم جب رد کریں، اور رد کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، رد کریں تو رد کے اندر صلح، اس اخلاص اور نصح کا پہلو غالب آنا چاہیے، تاکہ ہم سامنے والے کی اصلاح چاہتے ہیں اور بگاڑ نہیں چاہتے۔ جب بھی اخلاص ہماری ان چیزوں کے اندر آ جائے تو یہ چیز ہماری الگ اینگل میں چلی جائے گی، اور ہم درست راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ لیکن اگر ہمارا مقصد ہماری جماعت کو کلیئر بتانا ہے، ہمارے سٹینڈ کو صاف بتانا ہے، پبلک کے آگے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اگر ایسا مقصد ہمارا ہو، اور ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ اپنی اصلاح کریں،
یا پھر اگر ریئل میں ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ سامنے والے کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ ہو، تو یاد رکھیں یہ حقیقت میں یہ عبادت ہرگز ہو نہیں سکتی، اور یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے گی۔ یہاں پر اخلاص کی ہمارے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے تعلیم یہ دی کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہمارا اختلاف بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر ہم اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا بغض اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ہم اپنی اصلاح بھی کریں، سامنے والوں کی اصلاح کریں۔ ہمارا اختلاف بھی ہو وہ ذاتی مفادات کے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہمارا اختلاف باقی رہے، تو اس میں بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسی چیزیں ہوں تو یہ چیز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، ورنہ اگر ہم اپنے نفس کے لیے چیزیں کریں تو یہ چیز فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح آپس میں بھائی چارگی کو واپس قائم کرنے کے لیے یا ان چیزوں کا علاج اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی ہم دعوتی کام کریں یا کسی کی غلطی کی اصلاح کریں تو وہاں پر جیسے میں نے بار بار بتایا، نصح کا پہلو، نصیحت کا پہلو غالب آنا چاہیے۔ اس کی فضیحت، اسے رسوا کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہی آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہے۔ دیکھیے، نصیحت الدین والنصیحہ دین کا حصہ ہے، لیکن کسی کو رسوا کرنا، کسی کی فضیحت کرنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ اصل میں شیطان کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ انسان اگر اپنے بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عیب کو دنیا اور آخرت میں چھپاتا ہے۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اس سے براہ راست مل کر اس کی غلطیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے۔ اگر تنہائی میں اور دوسروں کے سامنے نہیں، اگر یہ چیز پاسبل ہو تو سب سے پہلے ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہاں، اس کے مراحل ہیں اور اس کا اپنا منہج ہے رد کا، وہ اپنی جگہ، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن عمومی بات یہ کہ ہماری رد میں ہماری نصیحت کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ فضیحت اور کسی کو رسوا کرنے کی نیت کبھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے جب ہم رد کریں اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر کبھی ہمیں برملا علی الاعلان رد کی ضرورت پڑے، غلطی جس سے عام ہو جائے، تو اگر رد کی بھی ہمیں کھلے عام ضرورت پڑے تو اس میں بھی لوگوں کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں۔ آج دیکھا جاتا ہے رد کے نام پر بندہ سٹیج پر کھڑتا ہے، کسی کا کہیں استہزاء ہو رہا ہے، کہیں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں آڈینس کو ہنسایا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ رد کا طریقہ نہ ہمارا تھا، نہ ہمارا ہے، اور نہ منہج سلف کا کوئی حصہ ہے۔ دیکھیے، سلف جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کے آگے نقل کیا کہ وہ کیسے انداز میں مناظرہ کیا کرتے، کس انداز میں رد کیا کرتے۔ رد کے اندر جب اصلاح کا پہلو ہوگا تو پھر پبلک بھی ایسی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لے گی۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم ایسا ماحول ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں سے کوئی کسی پر رد کرتا ہے تو پبلک کا ڈیمانڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ رد کرو، جواب دو۔ حالانکہ عوام کو ایسی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے، عوام کو ایسے مسائل میں نہیں الجھنا چاہیے، عوام کو ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ عوام کو اپنی علم حاصل کرنے اور اپنے تزکیے کی فکر کرنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ایسی نہیں ہے۔ اور افسوس یہ کہ ہمارے طلاب علم عوام کے انٹرسٹ کے مطابق ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں، لوگوں کے مزاج کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے مزاج کے مطابق طلاب علم و دعات کو کبھی نہیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح محترم حضرات و پردانشی خواتین، آپس میں اخوت و بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے ایک اہم چیز یہ کہ عفو و درگزر کا پہلو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ معاف کرنے کی طبیعت ہم سیکھیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ معاف کرو، معاف درگزر سے کام لو۔ کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ہمارے دل میں بات آئے کہ معافی کا ہمارا مزاج بن جائے کہ بہت ساری جو ہمارے درمیان خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی بیسک چیزیں معمولی ہوتی ہیں، چھوٹی تو میمے پر ہی بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں اس چیز کو بہت بڑا مسئلہ بنایا جاتا ہے، اس کا اینگل ہی چینج ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر شروع سے اگر ہم معافی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ جائیں۔ دیکھیے باتیں بہت ساری ہیں جو میں نے کہی ہیں، تو ہمیں اس پر غور کرنے کی حقیقت میں ضرورت ہے، اور یہ باتیں صرف میں نے خالص اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے اور ہمارے دعات و طلاب علم کی اصلاح کے لیے خالص میں نے باتیں رکھی ہیں۔ اس کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا، کسی کو ٹارگٹ کرنا یا کسی کو ہدف بنانا ہرگز نہیں ہے۔ اسی انداز میں لے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے درمیان اخوت و بھائی چارگی کو پھر سے پیدا کریں، اور ہم آپس میں وکونوا عباد اللہ اخوانا کے مانند اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا، ہمارے درمیان کے اختلافات کو ختم کر دے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں منہج سلف کو عملی اعتبار سے، عقدی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے منہج سلف کو فالو کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو سدھار دے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کی توفیق دے اور اچھے انداز میں ایک دوسرے کی اصلاح کا کام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔